ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ڈرون حملے کیے. ایک ڈرون سے مہنگے کارگو جہاز کو نقصان ہوا. امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان. لکھا ایران کے فائر کیے گئے بقیہ 3 ڈرونز ہم نے مار گرائے. ایران احمقانہ طور پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. پاسداران انقلاب نے امریکہ کے کمیونیکیشن لائن کے دعوے کی تردید کر دی. کہا آبنائے ہرمز پر امریکہ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن لائن قائم نہیں ہوئی. آبنائے ہرمز ایران کا علاقہ ہے. امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. براہ راست کمیونیکیشن لائن کا امریکی دعویٰ جھوٹ ہے. آبنائے ہرمز پر امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن لائن قائم نہیں کریں گے. امریکہ اور جی سی سی کا مشترکہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے. ایران نے مشترکہ اعلامیے کو مداخلت اور اشتعال انگیز قرار دے دیا. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فلسطین اور لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کو ایرانی پراکسی قرار دینا حقیقت کے منافی ہے. خلیجی ملک امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے کی حمایت سے انکار کر دیں. ایران مخالف پالیسیز کا حصہ نہ بنے. شہدائے کربلا کو سلامی عقیدت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقہ کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا. ملک بھر میں جلوس اور مجالس. کراچی اور لاہور میں 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس اختتام پذیر. جلوس کے اختتام پر مجلس سے شام غریبہ ہوئی. راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے. شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش. سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، کیمروں سے نگرانی. اسرائیل کا جنوبی لبنان کے قصبے مفادون پر حملہ. 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی. فضائی بمباری سے نبطیہ میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی بھی نسل کشی. جبالی البلد میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید ہو گئے. مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا شادی کی تقریب پر دھاوا. آنسو گیس کے شیل فائر کیے. دولہا کے 3 بھائیوں کو حراست میں لے لیا. فلسطینی خاتون پر بھی تشدد. حزب اللہ نے دریائے لتانی کے شمال میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا. اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلا کا مطالبہ. کہا اسرائیل کو ہر صورت مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے نکلنا ہوگا، جس کے بعد ہی ہتھیاروں پر بات ہوگی. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل لبنان پر قبضے کی نیت سے آیا. مزاحمت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی. لبنانی حکومت نصف لبنانی عوام کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی. ایم او یو کو امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا برداشت ہماری حکمت عملی تھی، کمزوری نہیں. ٹرمپ انتظامیہ میں خارجہ پالیسی پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. رائٹرز نے رپورٹ میں لکھا اسرائیل پر جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے بیانات میں واضح تضاد ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل پر کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا الزام لگاتے ہیں. بیروت میں بمباری کی مذمت کرتے ہیں. مارکو روبیو کا اسرائیل کی حمایت میں بیان. حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی مہم کو جائز قرار دے دیا. جے ڈی وینس ایران کے ساتھ معاہدے کے حامی، جبکہ روبیو سخت گیر خارجہ پالیسی کے حامی نکلے. جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کو مستقبل میں صدارتی امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دونوں رہنماؤں میں اختلافات کی تردید کر دی. بحری جہاز لینور ڈوینا کے عملے کے 22 ایرانی ارکان آج بحفاظت کراچی پہنچ گئے. ایرانی عملے کے ارکان کو امریکی حکام نے روکا تھا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام. بتایا ایرانی مشنز کے قریبی تعاون سے بحری جہاز کے عملے کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جا رہی ہے. ایرانی عملے کی واپسی کے لیے امریکی اور ایرانی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے. اب تک پاکستان نے 70 ایرانی بھائیوں کو وطن واپسی میں مدد کی. فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام ریاستی جبر اور بدترین تشدد کا سامنا کر رہے ہیں. غیر ملکی قابضین کی طرف سے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر شدید تشویش ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن پر پیغام. کہا قابضین کے جرائم کی مذمت اور ان کی جواب دہی مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے. پاکستان دنیا بھر میں تشدد کے متاثرین سے خلوص یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں. عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب عناصر کا احتساب یقینی بنائے.
کشمیریوں کی غیر ملکی تسلط کے خلاف جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ امت مسلمہ کے اتحاد میں مزید مضبوطی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دعا ہے ہم ایک پرچم تلے متحد ہو جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کے کردار سے امت مسلمہ کے اتحاد کو تقویت ملی۔ ایران، فلسطین اور لبنان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین آزاد ریاست بنے گا۔ لبنانی عوام اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات حاصل کریں گے۔ انسانی اعضاء اور ٹیشوز کی سمگلنگ کا اسکینڈل بے نقاب۔ ایف آئی اے اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی اسلام آباد میں مشترکہ کارروائی۔ سیکٹر F71 اور E11 میں چھاپے، بھاری مقدار میں انسانی اعضاء برآمد۔ 3 چینی باشندوں سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے برآمد شدہ تمام پلیسنٹا انسانی ہیں۔ ملزمان انسانی نال کو بھیڑ کی نال ظاہر کر کے بیرون ملک سمگل کرتے تھے۔ نجی رہائش گاہوں کو اعضاء کے ذخیرہ اور پیک کرنے کی لیبارٹریز میں تبدیل کیا گیا۔ ملزمان مختلف اسپتالوں سے ہیومن پلیسنٹا خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے۔ پلیسنٹا کو خشک کر کے بیرون ملک سمگل کیا جاتا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کا سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ۔ ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سینٹر سے عاشورہ کے جلوسوں کا جائزہ لیا۔ آئی جی بلوچستان نے امن و امان کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ سرفراز بگٹی نے کہا یوم عاشور ہمیں حق، صبر، قربانی اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے درمیان مثالی ہم آہنگی امن کے قیام کی ضمانت ہے۔ علماء کی رہنمائی اور سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں سے بھائی چارے کی فضا مضبوط ہوگی۔ سندھ حکومت نے عاشورہ پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کوئی مخصوص تھریٹ نہیں، لیکن دشمن ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے جس سے شرپسندی پھیلے۔ وزیر داخلہ سندھ نے بھی کراچی میں مرکزی جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پولیس افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا رینجرز کنٹرول روم کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کہا عوام کے اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے علماء کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی محرم کے سیکیورٹی انتظامات پر سندھ پولیس کو شاباش۔ کہا مجالس، جلوسوں کی سیکیورٹی کلیئرنس اور ٹریفک انتظامات مجموعی طور پر تسلی بخش رہے۔ پچاس 50,000 کیمروں کی مدد سے 47,000 سے زائد مجالس اور جلوسوں کی نگرانی کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں امام بارگاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ پہلی مرتبہ پینک بٹن اور QR کوڈ کے ذریعے امام بارگاہوں کو سیکیورٹی نظام سے منسلک کیا گیا۔ مجالس اور جلوسوں پر واٹر سپرے اور اینٹی سموک گن کے ذریعے گرمی کی شدت کو کم کیا گیا۔ پورے نظام کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کی۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 589 ہو گئی۔ 3,000 سے زائد زخمی، ہزاروں لاپتہ۔ وینزویلا کی وزارت صحت کا کہنا ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری، لوگ عمارتوں کے ملبے پر بیٹھے اپنے پیاروں کے منتظر۔ کراکس میں 24 گھنٹے بعد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے وینزویلا کے لیے فوری امداد کی اپیل کر دی۔ کہا زلزلے کی تباہ کاریاں وینزویلا کے پہلے سے جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی۔ برنٹ خام تیل کی کمی کے بعد $72.38 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کمی کے بعد $69.41 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $66.30 فی بیرل ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں۔ پیٹرول $225 فی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، کہا معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل سستا کرنا ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دیا جائے۔ حکومت کرایوں سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر لائے۔
کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب۔ پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر گرفتار۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے ڈڈیال سے راولہ کوٹ اسلحہ لے جانے والے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ملزمان نے انکشاف کیا وہ انتشاری کمیٹی کے شرپسند سرغنہ، مہران، ایمان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے۔ نعیم اور عاقب نے اعتراف کیا وہ ایکشن کمیٹی کے رکن اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ مصنوعی اور غیر قانونی منشیات کی نئی اقسام نوجوانوں کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہیں۔ منشیات کا استعمال فرد، خاندان اور معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ صرف قانون نافذ کرنا کافی نہیں، آگہی، تعلیم اور بحالی پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ صدر آصف زرداری کا منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر پیغام، کہا سوشل میڈیا پر منشیات کو فیشن اور کامیابی کی علامت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ منشیات سے پاک نسل کی تشکیل کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے نیٹو چیف کا بیان مسترد کر دیا۔ پیرس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا اٹلی نے ایران کے خلاف جنگ میں کبھی حصہ ہی نہیں لیا۔ ان کے ملک نے اڈوں کے استعمال سے متعلق محض اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نیٹو چیف کو سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ اٹلی سے کس قسم کی پروازوں کی اجازت دی گئی تھی۔ دعویٰ کیا نیٹو چیف نے اپنی غلطی درست کرتے ہوئے اس بارے میں وضاحت بھی کی ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ شاہی خاندان کی ٹیکس تفصیلات شائع کر دی گئی۔ شاہ چارلس سوم نے گزشتہ مالی سال میں تقریباً 13 ملین پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا۔ برطانوی بادشاہ قانونی طور پر انکم ٹیکس، کیپٹل گینز ٹیکس یا وراثتی ٹیکس ادا کرنے کے پابند نہیں ہوتے، لیکن 1990 کی دہائی میں طے پانے والے ایک رضاکارانہ معاہدے کے تحت بادشاہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یورپ میں سورج آگ برسانے لگا، ریکارڈ توڑ گرمی۔ اسپین میں 4 روز کے دوران 212 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 واقعات رپورٹ ہوئے۔ فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد جان سے گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیدرلینڈز میں ریڈ الرٹ جاری۔ برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا۔ غیر ہنگامی آپریشنز اور اسکین عارضی طور پر ملتوی کر دیے گئے۔ سویڈن کی وزیر یورپی یونین کے اجلاس میں 3 ماہ کے بچے کو ساتھ لے آئیں۔ اجلاس کے دوران تقریر کی، بچے کو بھی سنبھالتی رہی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک اچھا وزیر اور ماں بننے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں کام ساتھ کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا میں بچوں کے 47 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند۔ انڈونیشیا میں حکومتی پابندیوں کے بعد ٹک ٹاک اور یوٹیوب کا بڑا ایکشن۔ ٹک ٹاک نے 41 لاکھ اور یوٹیوب نے 6 لاکھ بچوں کے اکاؤنٹس بلاک کیے۔ قوانین کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کے اکاؤنٹس بند کرنا لازمی ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر مواصلات کا کہنا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی قوانین پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ پابندی کا مقصد بچوں کو آن لائن ہراسانی اور سوشل میڈیا کی لت سے بچانا ہے۔